نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل، احکام اور فرضیت وغیرہ اور فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہماری یہ دوسری گفتگو یا دوسرا حصہ ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حج کی فرضیت اور اس کا سن۔ ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ حج کی فرضیت کا سن کیا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور استطاعت کے باوجود اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے وہ گنہگار ہے، اور اس کو ترک کرنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ قرآن و حدیث میں حج کی فرضیت کے بارے میں حکم۔ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر عاقل و بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس در کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ بس یہ قطعی فرض ہے، جس کا انکار کرنے والا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ درج بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حج کرنا لازم قرار دیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں اور مالی حیثیت و استطاعت کے ساتھ ساتھ بیت اللہ پہنچنے کی توفیق اور طاقت رکھتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے حج فرض ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان سفر اور سواری سے۔ ترمذی الصحیح کتاب الحج باب ما جاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلہ، یہ رقم الحدیث 813 جلد 3 ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے کہ 3 مرتبہ اس نے عرض کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت عمل کیا کرو، اور جب کسی شے سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج باب فرض الحج مرہ فی العمر، یہ جلد 2 ہے، اور رقم الحدیث 1337 ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لیے وعید۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت ہے، کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری، سخت مرض نہ روکے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ترمذی سنن کتاب الحج باب ما جاء فی تغلیظ فی ترک الحج، جلد 3 صفحہ 174 ہے، روایت نمبر 176 ہے۔ حج کرنے کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں حج ادا کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخشش دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب المناسک باب فضل دعاء الحجاج، رقم الحدیث ہے 2892۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور
لیس لہو جزاء الا الجنہ، بخاری کی یہ حدیث صحیح بخاری کی ابواب العمرہ باب وجوب العمرۃ و فضلها، جلد 2 ہے، رقم الحدیث 83 ہے، اور اس کا معنی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا بس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یہ صحیح بخاری ابواب الاحصار والجزاء الصید باب قول اللہ تعالی فلا رفث، جلد 2 رقم الحدیث 1723 ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں پوچھنے آیا ہوں آپ مجھے بتائیے۔ آپ سے فرمایا تم مجھ سے حج کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر حاجی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ سر منڈاتے ہیں تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کا آخری طواف کرتے ہیں تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، میرے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، جو میرے دل میں تھا آپ نے وہی بیان کیا، اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس کا ایک گناہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے بندوں کو دیکھو وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ جو کہ میں نے ان کے تمام گناہ بخش دیے ہیں، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ اور جب وہ جمرات کی کنکریاں مارتے ہیں تو اسے اندازہ نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ثواب کا صحیح علم مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتے ہیں تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے وہ پیدائش کے دن تھا۔ سب سے پہلے حج کرنے والے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرشتوں نے ادا کیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا۔ مولا علی قاری مرکات المفاتیح جلد 5 صفحہ 263۔ اول من طاف بالبیت الملائکہ، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرشتوں نے کیا۔ الاحادیث المختارہ، یہ جلد 10 ہے، رقم حدیث 293 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو حج کی مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا قد حججنا ھذا البیت قبل کا بألف عام، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس کا حج کیا۔ فرمایا تم دوران طواف کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا ہم یہ کلمات پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ تمجید۔ ابن جوزی نے العلل المتناہیہ میں اس کو جلدوں میں صفحہ 80 پر بیان کیا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمام ثنا و تعریف اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ و برتر ہے۔ شیخ ازرقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر آئے تو وہ غبار آلود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ غبار کیسا ہے؟ عرض کیا میں بیت اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ فَزَحَمْتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الرُّكْنِ فَهَذَا الْغُبَارُ الَّذِي تَرَى مِمَّا تَسِيرُ بِأَجْنَحَتِهَا۔ ازرقی اخبار مکہ جلد 1 صفحہ 35۔ حجر اسود کے پاس فرشتوں کا اژدہام تھا، جبریل امین کہتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس فرشتوں کا اژدہام تھا، یہ وہ غبار ہے جو ان کے پروں کی وجہ سے اڑا۔ اور انسانوں میں سب سے پہلے حج کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ ابن خزیمہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام حج پیدل فرمائے، ان کے حج تقریباً 300 اور عمروں کی تعداد 700 ہے۔ پہلے حج کے موقع پر
عرفات میں جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے آدم، آپ کا حج مقبول ہو، ہم نے آپ کی ولادت سے 50,000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر ہے 2798۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حج، آپ نے کتنے حج فرمائے؟ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج 10 ہجری میں ادا فرمایا اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جبکہ ہجرت سے پہلے حج کرنے کے بارے میں درج ذیل آ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج ادا فرمائے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی کتاب الحج باب ما جاءکم حج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 3 ہے اور حدیث نمبر 178 179 ہے جلد 3 میں، اور رقم الحدیث کتاب کی 815 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 3 حج ادا فرمائے۔ یاد رہیے وفود انصار کی ملاقات کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ امام قسطلانی نے اس قول کے بعد کہا وَهَذَا لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ، یہ بات اس سے پہلے ادائیگی حج کے منافی نہیں۔ امام زرقانی رقم 53 ہیں فَهَذَا بَعْدَ النَّبُوَّةِ وَقَبْلَهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، شرح زرقانی جلد 11 صفحہ نمبر 328۔ یہ تو اعلان نبوت کی بات ہے، رہا معاملہ بعثت سے پہلے کا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی کتنے بار حج کیا ہم نہیں جانتے۔ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ سے نقل کیا ہے، حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحاجر حجج، حاکم المستدرک الصحیحین میں یہ جلد 3 اور 57 نمبر روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج ادا فرمائے۔ امام ابن جوزی کا قول ہے حج قبل ان یحاجر حججا لا یعلم عددها، کیا فرماتے ابن جوزی؟ حج قبل ان یحاجر حجاجا لا یعلم عددها، مرکات المفاتیح جلد 5 263 نمبر روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج ادا فرمائے ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ ابن اسیر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج ادا فرمایا۔ یحجج کل سنۃ قبل ان یحاجر، مولا علی قاری مرکات المفاتیح جلد 5 263 نمبر روایت ہے۔ سفر حج و عمرہ سے پہلے کے آداب و ہدایت، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بابرکت سفر سے پہلے درج ذیل آداب و ہدایت کو بطور خاص اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ اس سفر سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے۔ علاوہ ازیں نموری، شہرت، سیر و تفریح یا تجارت وغیرہ کا ہرگز دل میں خیال نہ لائیں، جیسا کہ احرام باندھنے کے بعد کی مصنون دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے، الم اجعلھا حجۃ غیر ریاء ولا من ولا سمعہ، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جلد 5 103۔ الترغیب الترغیب میں کتاب الحج الترغیب کتاب الحج الترغیب فی الحج والعمرہ، اور جلد 2 116 نمبر جو ہے روایت رقم حدیث ہے 1731۔ یعنی میں ایسا حج کر رہا یا رہی ہوں جس میں نہ ریا ہے، نہ احسان اور نہ کسی شہرت کی طرح مقصود ہے۔ نماز کی پابندی کریں، نماز میں پڑھنے والی جانے والی آیات قرآنی، اذکار اور دعاؤں کو صحیح تلفظ سے یاد کریں۔ واجبات نماز اور نماز جمعہ کی مسائل سیکھیں۔ نمبر 3، عازمین حج میں سے کسی قسم میں اگر کوئی قرض یا امانت واجب ادا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں قرض یا امانت انہیں واپس لوٹائے، اور جن لوگوں کے حقوق اس قسم میں واجب ادا ہیں تو وہ بھی معاف کرے یا ادا کرے۔ کاروباری معاملات جن کے سپرد کرنے ہیں ان کو روانگی سے قبل یہ ذمہ داری سونپ دے۔ اگر سرکاری یا نجی ادارے میں ملازم ہے تو بروقت حج کی چھٹی کے لیے درخواست دے۔ علاوہ ازیں جو گھر میں پیچھے رہنے والے ماں باپ، بیوی، بچے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب رقم چھوڑ کر جائے، ان تمام چیزوں سے فارغ سبکدوش ہو کر ہی سفر حج و عمرہ کے لیے روانہ ہو۔ نمبر 4، سفر حج پر روانگی سے کم از کم 2 ماہ قبل اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور یہ چیک اپ آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے کروائیں جو حج کے معاملات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اس میں لاپرواہی نہ کریں۔
بیماریوں کے عمومی مسائل مثلاً ہائی بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ حج پر جاتے وقت اپنی شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی ادویہ کے ساتھ ساتھ حسب ذیل ادویہ بھی ضرور رکھ لیں، لیکن یہ ادویہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد رکھیں۔ ان میں چکر، متلی کے، سر درد، الرجی، پیٹ درد، نزلہ، زکام اور کھانسی کی گولیاں شامل ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے سفر حج پر آپ کوئی شربت یا کیپسول نہیں لے جا سکتے، صرف گولیاں لے جا سکتے ہیں، لہٰذا تمام ادویات بازار سے خرید کر مائع نسخہ حاجی کیمپ میں ڈاکٹر سے تصدیق کر کے پیک کروا لیں۔ نمبر 6، اچھی طرح جان لیں کہ سفر حج روحانی طور پر بڑا پرکیف سفر ہے، لیکن جسمانی طور پر مشقت طلب بھی ہے، لہٰذا ابھی سے زیادہ چلنے اور خود کو مشقت کا عادی بنائیں۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حاجی کو اس کی مشقت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7، اپنے حلال اور طیب مال سے رقم یا زاد راہ ساتھ لے کر چلیں، بصورت دیگر حج مقبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آیا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا، اور یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور وہ حرام میں پلا بڑا ہے، بخدا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے میں سے بہت سوں کی یہی حال ہے۔ یہ صحیح المسلم کی روایت ہے، کتاب زکوٰۃ، باب قول و صدقہ من الکسب، کسب الطیب و تربیتہا، جلد 2 703، رقم 1015 ہے۔ اپنی ضروریات کے مطابق سفر کا سامان اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ سفر میں تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عازمین حج اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 30 کلو گرام تک وزن لے جا سکتے ہیں۔ واپسی پر تحائف کی خریداری کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جاتے وقت سامان کم ہو، سامان جتنا کم ہوگا واپسی پر اتنی ہی آسانی ہوگی۔ اپنے بیگ پر نام، پتہ، گھر کا فون نمبر، گروپ نمبر، معلم کا نام یا مکتب نمبر لکھیں جو حاجی کیمپ سے آپ کو جاری ہوگا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے تمام سامان کی پڑتال ایک دفعہ پھر کر لیں اور ضروری کاغذات چیک کر لیں۔ نمبر 9، سفر حج و عمرہ کی جملہ دستاویزات رکھنے کے لیے اچھی کوالٹی کا بیگ لیں، جس میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، بینک کی رسید، بینک ڈرافٹ اور حمایل شریف آسانی سے آ سکیں۔ دوران سفر بیگ کو ہمیشہ گلے میں ڈالے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 10، سفر حج و عمرہ کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم کریں اور مقررہ وقت پر کریں۔ بیجات تفکرات سے بچیں، ہر وقت مطمئن و خوش رہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اس طرف کہ حج کی نیت کیا ہے۔ احرام باندھ کر حج کی نیت اس طرح کی جائے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میں نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ فیسرہ، پس میرے لیے آسانی فرما اس میں، وتقبلہ منی، اور مجھے میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اس کو حسکفی نے الدر المختار میں بیان کیا، کتاب الحج جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 482۔ کسانی نے بدائع الصنائع میں بیان کیا، جلد 1 صفحہ 199۔ حج قرآن کی نیت کرتے ہوئے لبیک بالعمرۃ والحج، اور تمتع میں لبیک بالعمرۃ اور افراد میں لبیک بالحج کہیں، یعنی جب حج قرآن کی نیت کرے تو لبیک بالعمرۃ والحج کی نیت کرے، اور تمتع لبیک بالعمرۃ کی نیت کرے، اور افراد میں لبیک بالحج کہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک کہنا فرض ہے، اور 3 بار کہنا سنت یا مستحب ہے۔ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں، لیکن چیخ کر نہیں کہنا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چیخ کہنا ہے، اس طرح نہیں، بس مناسب آواز میں۔ حج کی اقسام کتنی ہے؟ حج کی اقسام 3 ہیں جی۔ حج کی پہلی قسم ہے افراد، دوسری قران، اور تیسری حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے؟ جواب: حج افراد اس طریقہ حج کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک عازم حج کو مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یعنی اس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے۔ حج قران کون سا ہے؟ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ کر دونوں کے ارکان کو ادا کرنے کا نام قران ہے، یعنی ایک ہی احرام میں عازم حج مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اسی احرام میں اسے حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران احرام میلہ یا ناپاک ہونے کی صورت میں تبدیل تو ہو سکتا ہے، مگر احرام کی جملہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ حج تمتع کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جس میں
حج اور عمرہ کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی حج احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح اس پر 8 ذو الحج یعنی حج کے ارادے سے احرام باندھنے تک احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی اپنا تو آپ عمرہ وغیرہ جو بیچ کرے 8 ذو الحج سے حج کے لیے دوسرا احرام باندھنا پڑتا ہے۔ حج کے فرائض کیا ہیں؟ جواب: حج کے فرائض درج ذیل ہیں۔ احرام باندھنا شرط ہے، وقوف عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک، 9 ذو الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا، یعنی جب آفتاب ڈلنا شروع ہو جائے 9 ذو الحج کو یعنی زوال کے بعد، اور صبح صادق سے پہلے تک یعنی 10ویں ذو الحج کی صبح صادق سے پہلے تک جو ہے کسی وقت عرفات میں ٹھہرے۔ طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پہرے، یہ فرض ہے، یہ جو پہلے ہم یہ وقوف عرفہ کا آگے طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پہرے، یہ فرض ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی عرفہ کا وقوف کرنا اور طواف زیارت حج کے ارکان ہیں، یہ بنیادی ارکان حج کے۔ نیت کرنا، ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں ٹھہرنا، پھر طواف زیارت ہر فرض کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ ارکان کون کون سے ہوئے؟ پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت اور نیت کرنا۔ اب ترتیب کیا ہے؟ پہلے احرام باندھیں، پھر عرفہ میں ٹھہریں، پھر طواف زیارت اور ہر فرض کا اپنے وقت پر ادا کریں۔ مکان یعنی وقوف عرفہ میدان عرفات کی زمین میں ہونا سوائے بطن عرفہ کے، یعنی جو مکان ہے یعنی وقوف جہاں ٹھہریں گے وہ عرفہ کا میدان اور عرفات کی زمین میں سوائے بطن عرفہ کے۔ بطن عرفہ کیا ہے؟ میدان عرفات میں ایک نالے کا نام ہے، اس پہ نہ ٹھہرا جائے۔ اور طواف کا مکان مسجد الحرام ہے۔ طواف کا مکان کیا ہے؟ جہاں پر طواف کیا جائے گا مسجد الحرام ہے۔ حج کے واجبات کیا ہیں؟ پہلے فرائض ہم نے سمجھے، اب واجبات۔ فرض اور واجب ادا ہو گئے تو حج صحیح ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہیں باقی پھر سنن و مستحبات ہیں۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات، احرام باندھنے کی جگہ سے احرام باندھنا یعنی میقات سے پہلے احرام باندھنے سے آگے نہ گزرنا۔ میقات کی اپنی جگہ مقرر ہے، اس سے پہلے آپ احرام باندھیں گے پھر نکلیں گے۔ اگر میقات سے پہلے احرام باندھ لیا جائے تو جائز ہے۔ سعی کو صفا سے شروع کرنا اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ دن کو میدان عرفات کے اندر وقوف قیام کیا ہے تو اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ آفتاب غروب ہو جائے، خواہ آفتاب ڈلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں۔ غرض غروب آفتاب تک وقوف میں مشغول رہے۔ اگر رات کو میدان عرفات کے اندر وقوف کیا تو اس کے لیے کسی حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دنیا میں غروب آفتاب تک ہی وقوف ضروری تھا، کہ دن میں غروب آفتاب تک وقوف ضروری تھا۔ پھر دوبارہ اس کو سمجھتے ہیں تاکہ سب کو سننے والے کو آسانی ہو۔ حج کے واجبات کیا ہیں؟ میقات، احرام باندھنے کی جگہ سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام باندھے نہیں گزرنا ہے۔ سعی کو صفا سے شروع کرنا اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ جن کو میدان عرفات کے اندر وقوف قیام کیا ہے تو اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ آفتاب غروب ہو جائے، خواہ آفتاب ڈلتے ہی شروع کیا ہو۔ جیسے آفتاب ڈلنا شروع ہوا اس وقت جو ہے ٹھہرا یا بعد میں آیا تو پھر اتنی دیر تک ٹھہرا جائے جب تک آفتاب غروب ہو جائے۔ غرض غروب آفتاب تک وقوف میں مشغول رہے۔ اگر رات کو میدان عرفات کے اندر وقوف کیا تو اس کے لیے کسی حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب آفتاب تک وقوف ضروری تھا۔ تو پھر اس میں رات کو اگر وقوف کیا تو پھر تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی کافی ہے، لیکن اس سے جو دن کا وہ غروب آفتاب تک جو آفتاب ڈلنے کے بعد کسی بھی ٹائم میں جو ہے وہ ٹھہرنا تھا، واجب تھا، یہ اس سے ترک ہو گیا۔ عرفات سے واپسی میں امام نے تاخیر کی تو امام سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلے۔ اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام سے پہلے میدان عرفات سے روانہ ہو جانا جائز ہے۔ اگر زبردست بھیڑ کی وجہ سے کسی دوسری جگہ سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرا اور امام کے ساتھ نہ گیا تب بھی جائز ہے۔ کیا بات ہے اس میں؟ عرفات سے واپسی میں امام نے تاخیر کی تو امام سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلے۔ اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو پھر اسے امام سے پہلے یعنی جو وقت مقرر ہے
صبح صادق سے پہلے تک کا، اس سے تاخیر کی تو اس سے پہلے جانا اس کو جائز ہے. اگر زبردست بھیڑ کی وجہ سے کسی دوسری ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرا رہا، یعنی اگر کوئی اور بھیڑ وغیرہ ہے، کوئی اور وجہ سے ٹھہر گیا امام کے چلے جانے کے بعد تو اور امام کے ساتھ نہ کیا تب بھی جائز ہے. مزدلفہ کون سی جگہ ہے؟ عرفات اور منع کے درمیان میدان میں ٹھہرنا. مغرب و عشاء کی نماز یکجا کر کے عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا. مغرب و عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑھنا ہے اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر مغرب کے ٹائم میں پھر عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچنا ہے. نہیں، مغرب و عشاء کو دونوں آپ نے عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے. رمی جمار کنکریوں کے پھینکنے کے عمل کو حلق یعنی سر منڈوانے سے پہلے کر لینا. سر منڈوانا یا بال کتروانا منی یا حرم کے حدود کے اندر ہو. قران یا تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا. اس قربانی کا حدود ہے حرم اور ایام نہر میں ہونا. قربانی کے بعد سر منڈانا پہلے نہیں. طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہو جانا. عرفات سے واپسی پر جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ یا طواف فرض بھی کہتے ہیں. طواف حتیم شمالی دیوار سے متصل بیرونی طرف خانہ کعبہ کا حصہ کے باہر ہونا، اس کو حتیم کہتے ہیں. یہ دانی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے کے والے کے بائیں جانب ہو، اس طرح سے طواف کرے. عذر نہ ہو تو پیدل ورنہ سواری پر بھی طواف کرنا جائز ہے. طواف کرنے میں باوضو اور جنابت سے پاک ہونا. اگر بے وضو یا جنابت کی حالت میں طواف کر لیا تو اس طواف کو دہرائے. طواف کرتے وقت سطر جسم کی وہ حصے جس کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپانا. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل تحیت و طواف پڑھنا. کنکریاں مارے، قربانی کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف زیارت کرے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حج کے واجبات سے تعلق رکھتی ہیں. طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے مکہ سے رخصت ہوتے وقت کعبہ شریف کا طواف کرنا، اسے طواف وداع بھی کہتے ہیں. وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک بیوی سے قربت نہ کرے. احرام کے ممنوعات مثلا مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا اور مرد کے لیے سر کا اور چہرے کا ڈھانپنا، عورت کے لیے صرف چہرے کا ڈھانپنا ممنوع ہے. سر کا ڈھانپنا مانا نہیں بلکہ ضروری ہے. اور جنگ و جدال یعنی لڑنا اور شکار کا قتل کرنا اور شکار کی طرف اشارہ کرنا یا شکاری کی رہنمائی کرنا وغیرہ، یہ سب ممنوعات ہیں، احرام کی ممنوعات میں ہیں. حج کی سنت کیا ہیں؟ سنن حج کی یہ ہیں: طواف قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے اور متمتع کے لیے نہیں ہے. یعنی حج تمتع کرنے والا جو ہے اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے، اس نے تو بس بھی ایک عمرہ کرنا ہے، پھر آرام سے نکل جانا ہے. لیکن مفرد اور قارن کے لیے یہ سنت ہے. طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا. طواف قدوم یا طواف زیارت میں رمل کرنا یعنی خانشانہ ہلا ہلا کر پہلوانوں کی طرح مونڈوں کو اس طرح ہلا ہلا کر چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنا، یہ جو ہے رمل کہلاتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان 2 سبز رنگ کی نشانوں میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہ بھی مسنون ہے. امام کا مکہ میں 7ویں ذوالحجہ کو خطبہ پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح میدان عرفات میں 9ویں ذوالحجہ کو خطبہ پڑھنا اور مینا میں 11ویں تاریخ کو خطبہ پڑھنا مسنون ہے. 8ویں ذوالحجہ کو فجر کے بعد مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا تاکہ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھ لی جائیں. ذوالحجہ کی 9ویں رات مینا میں گزارنا. سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو چلے جانا. عرفات میں ظہر و عصر ملا کر پڑھنا اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا. ذوالحجہ کی 10 اور 11 کے بعد دونوں راتیں مینا میں گزارنا. ابطح یعنی وادی محسب میں اترنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، یہ مسنون ہے. حج کے فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کب فرض ہو جاتا ہے؟ حج کے فرض ہونے کی 8 شرائطیں ہیں. جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج کی ادائیگی لازمی ہے. سب ہونی چاہیے تبھی ہوگا. مسلمان ہونا، کافر پر حج لازم نہیں. دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے فرائض میں سے ہے. اگر کوئی مسلمان دارالحرب یعنی ایسی علاقے میں رہتا ہو جہاں پر کافر مسلمانوں پر غالب آ گئے ہوں اور جنگ چڑھی ہوئی ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے فرائض میں سے ہے.
بالغ ہونا یعنی نابالغ پر حج فرض نہیں، عاقل ہونا یعنی مجنون پر حج فرض نہیں، آزاد ہونا یعنی لونڈی اور غلام پر حج فرض نہیں، تندرست ہونا یعنی حج پر جا سکے، پہلے تو بالغ ہوا، دوسرا عاقل اور تیسرا آزاد ہونا۔ تندرست بھی ہونا یہ بھی جو ہے حج کے شرائط میں سے، یعنی اتنا تندرستی ہو کہ حج پر جا سکے اور اس کے اعضاء سلامت ہوں، بینا ہو، لہٰذا معذور، اپاہج، فالج والا، اور جس کے پاؤں کٹے ہوں، یا اس بوڑھے پر جو خود سواری پر نہ بیٹھ سکے اس پر حج فرض نہیں۔ یوں ہی نابینا پر بھی حج فرض نہیں، اگرچہ ہاتھ پکڑ کر چلنے والا اسے ملے۔ ان سب پر یہ بھی ضرور نہیں کہ کسی کو بیچ کر اپنی طرف سے حج ادا کریں، یہ جو حج بدل کہتے ہیں وہ بھی ان پر ضرور نہیں ہے۔ سفر کے خرچ کا مالک اور سواری کی قدرت رکھتا ہو، یعنی سواری کا مالک اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ سواری کرائے پر لے سکے۔ حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں، یعنی حج کا مہینہ بھی ہو تب یہ حج کی شرط ہے کہ تب حج ہوگا، کسی اور مہینے میں جو ہے حج ادا نہیں کیا جاتا۔ وجوب ادا کی شرائط، وجوب ادا کی کیا شرائط ہیں؟ وجوب ادا کی شرائط اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کا حج کو جانا فرض ضروری ہے، اور اگر یہ سب شرطیں نہ پائی جائیں تو حج کو جانا ضروری نہیں، بلکہ جس پر حج فرض ہے وہ کسی دوسرے سے حج ادا کروا سکتا ہے یا وصیت کر جائے، بشرطے یہ کہ حج کرانے کے بعد آخری معلومات تک خود قادر نہ ہو، یعنی خود استطاعت نہ رکھے، ورنہ خود بھی حج کرنا ضرور ہوگا۔ شرائط حسب ذہن ہے، تندرست ہونا، راستے میں امن امان ہونا، یعنی اگر غالب گمان سلامتی کا ہو تو حج کے لیے جانا ضروری ہے، اگر غالب گمان یہ ہوا کہ ڈاکہ یا لڑائی کی وجہ سے جان ضائع ہو جائے تو حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ اور اس کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا اس سے زائد دنوں پر مشتمل راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم کا ہونا شرط ہے، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ اگر 3 دن سے کم کا راستہ ہو تو عورت بغیر شوہر اور محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ یہ جو بغیر محرم کے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، چاہے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے بیٹا، باپ، بھائی، بانجا، بھتیجا وغیرہ، چاہے دودھ کے رشتہ سے نکاح حرام ہو جیسے رضائی بھائی، دودھ شریک، رضائی باپ، رضائی بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتے سے نکاح حرام ہو جیسے سسر یا شوہر کا بیٹا۔ عورت شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، یعنی شوہر کے بیٹے سے مراد ہے کہ شوہر کا جو پہلا بیٹا ہے جو کسی اور اس سے، اس کا عاقل بالغ غیر فاسق پرہیزگار ہونا شرط ہے۔ حج کے لیے جاتے وقت عورت عدت میں نہ ہو، چاہے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی، قید میں نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ صحت ادا کی، وجوب ادا کی شرائط ہو دیں، یعنی وجوب ادا کی شرائط کی، اب صحت ادا کی شرائط ہے۔ صحت ادا کی 9 شرائط ہیں، اگر یہ نہ پائی جائیں تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو، احرام یعنی احرام کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ حج کا وقت یعنی حج کے لیے جو وقت شریعت کی طرف سے متعین، اس سے پہلے حج کے افعال ادا نہیں ہو سکتے۔ افعال حج کی جگہ پر افعال حج ادا کرنا، مثلا طواف کی جگہ مسجد حرام ہے، وقوف کی جگہ میں عرفات و مزدلفہ ہے، کنکریاں مارنے کی جگہ منی ہے، اگر یہ کام دوسری جگہ کرے گا تو یہ افعال ادا نہیں ہوں گے۔ تمیز کرنا، اتنا چھوٹا بچہ جو کسی چیز کی تمیز نہ کر سکتا ہو اس کا حج صحیح نہیں۔ صاحب عقل ہو اس لیے کہ مجنون اور دیوانے کا حج صحیح نہیں۔ حج کے فرائض کو ادا کرنا، جس نے حج کا کوئی فرض چھوڑ دیا اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ احرام کے بعد اور عرفات میں وقوف سے پہلے جمع نہ کرنا، یعنی احرام کی حالت میں جیسے احرام سے نکلا تو پھر بھی عرفات میں اور عرفات میں وقوف سے پہلے جمع نہ کرنا، اگر کیا تو حج باطل ہو جائے گا۔ جس سال یعنی احرام پہننے کے بعد جمع نہیں کرنا، اسی طرح عرفات میں وقوف سے پہلے جمع نہیں کرنا۔ جس سال احرام باندھا اسی سال حج لازم ہوگا، اگر اسی سال احرام باندھ کر اسی احرام سے آئندہ سال حج کرنے کا ارادہ کرے تو یہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ احرام باندھنے کا طریقہ، احرام باندھنے سے قبل جسم کی ظاہری صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا، یعنی احرام سے قبل ناخن تراشنا، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا اور اس کے بعد غسل کرنا شامل ہے۔ سر اور جسم پر خوشبو لگانی چاہیے، اور مرد سلا ہوا کپڑا اتار کر بغیر سلی ہوئی ایک چادر کا تہہ بند باندھیں اور ایک چادر کاندھوں سے اوڑھ لیں۔ عام طور پر ان 2 چادروں کو احرام کہتے ہیں جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ 2 چادریں بذات خود احرام نہیں بلکہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ 1-2 چادریں جو احرام کے لیے باندھی ناپاک ہو جائیں تو یہ کپڑے بدلے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چادروں کو ایک دفعہ باندھ لینے کے بعد انہیں کھول نہیں سکتے، یہ سراسر غلط ہے۔ ان چادروں کو اتار دینے سے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ عمرہ یا حج کے احرام سے
اسی وقت نکلیں گے، یا دوسرے لفظوں میں اسی وقت حلال ہوں گے جب عمرہ حج کے تمام ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں۔ احرام باندھنے کے لیے کپڑا اور اس کا رنگ، احرام باندھنے کے لیے موسم کی مناسبت سے سفید رنگ کا کاٹن یا تولیہ کا کپڑا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ احرام کے فرائض، احرام کے درجہ ذیل فرائض ہیں۔ عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کرنا جیسے حج کران میں ہوتا ہے۔ زبان سے تلبیہ کہنا، اگر نیت کی اور لبیک نہ کہا تو احرام صحیح نہیں، اور لبیک کہا اور نیت نہیں کی تو بھی احرام صحیح نہیں، دونوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ احرام کے واجبات، احرام کے دو واجبات ہیں: میقات سے احرام باندھنا، ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ احرام کی سنن درجہ ذیل ہیں۔ احرام حج کے مہینے میں باندھنا، اس سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے، بخلاف عمرہ کا احرام کسی وقت میں موقوف نہیں، جب چاہے باندھا جا سکتا ہے۔ احرام کو اپنے شہر کی میقات سے باندھنا، اگر دوسرے شہر کی میقات سے باندھا تو خلاف سنت ہوا۔ احرام کے لیے غسل کرنا، 2 کپڑے، ہزار اور چادر پہننا، احرام سے پہلے خوشبو لگانا، احرام باندھ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مگر وقت مکروہ میں نہ ہو۔ لبیک ان الفاظ میں کہنا جو حدیث مبارک میں مروی ہیں، ان الفاظ سے نہ کم کرے اور نہ زیادہ، اور نہ لبیک کی درمیان الفاظ بڑھائے، البتہ آخر میں بڑھا سکتا ہے۔ لبیک کی تکرار ہر دفعہ 3 بار کہے، مرد کا بلند آواز سے اور خواتین کا آہستہ آواز سے لبیک کہنا۔ حالت احرام میں ممنوع امور، کچھ امور ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ حالت احرام میں عازمین حج و عمرہ پر بعض ایسی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، جیسے شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، حدود حرم میں درخت، گھاس، پودے وغیرہ کاٹنا یا مکھی، مچھر، جوں وغیرہ مارنا، جسم سے کوئی بال توڑنا یا کاٹنا یا ناخن وغیرہ تراشنا ترشوانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، مثلا قمیص، شلوار یا ٹوپی وغیرہ، خوشبو کا استعمال کرنا خواہ کسی طریقے سے ہو، مثلا خوشبودار صابن سے نہانا یا خوشبودار سرما لگانا، یا کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو کا استعمال کرنا، مثلا کسٹرڈ، اچار، چٹنی اور شربت وغیرہ۔ اسی طرح خوشبودار تمباکو اور پانی بھی اسی حکم میں آتے ہیں۔ مرد کے لیے سر اور چہرے کا چھپانا اور عورت کے لیے چہرے پر کپڑے کا مس ہونا، البتہ عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا، جنسی گفتگو کرنا، چاہے وہ گفتگو اپنی بیوی سے کیوں نہ ہو، علاوہ حیثیت سے قول و فعل جس سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہو۔ طواف کرنے کی فضیلت اور درجہ ذیل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من طاف بهذا البیت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة، من طاف بهذا البیت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة، جس نے اس گھر کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے کیے اور اس کے پورے حقوق ادا کیے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ہے۔ یہ حاکم المستدرک الصحیحین کی روایت ہے، جلد 1، روایت نمبر 664۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے بیت اللہ شریف کا 7 پھیروں کا طواف کیا اور اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے سوا کوئی کلام نہ کیا تو اس کے 10 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب فضل و طواف کے روایت ہے، جلد 3 اور رقم الحدیث 2957 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 50 طواف کیے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ سنن ترمذی کی کتاب الحج باب ما جاء فی فضل الطواف، جلد 3 رقم الحدیث 866 ہے۔ طواف کے فرائض کے ہیں، طواف کے درجہ ذیل فرائض ہیں۔ طواف میں نیت فرض ہے، پہلے 4 پہرے فرض ہیں، بعد کے 3 واجب۔ پہلے 4 پہرے فرض ہیں اور باقی 3 واجب ہیں۔ طواف مقام طواف کی متعین حدود میں ہو، نہ کہ اس سے باہر۔ طواف کے واجبات درجہ ذیل ہیں: جنابت سے پاک ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، باوضو نہ ستر عورت کا ہونا، یعنی اعضائے ستر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا نہ ہونا، جو شخص پیدل چلنے پر قادر اس کا پیدل چلنا، اور جو شخص پیدل چلنے پر قادر نہ ہو تو اس کا ویلچیئر پر طواف کرنا یہ واجب ہے، یعنی پیدل چلنے پر قادر تو پیدل ہی کرے۔ دانی طرف سے طواف شروع کرنا، یعنی حجرت اسود سے دروازے کی طرف اینٹی کلاک وائز چلنا، حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا، یعنی حتیم کے باہر سے چکر پورا کرے، حتیم کے اندر سے نہ گزرے، پورا طواف کرنا یعنی 7 چکر پورے کرے۔ یاد رہے واجبات کا حکم یہ ہے
اگر مندرجہ 12 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو طواف کا ادا واجب ہوگا، اور ادا نہ کیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری کو ذبح کیا جائے۔ طواف کے سنت کیا ہے؟ طواف کے سنت درجہ ذیل ہیں۔ استباق یعنی دائیں کندھا ننگا رکھنا۔ استباق یہ ہے کہ دائیں کندھا ننگا ہو، اور مرد کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، پہلے بتایا جیسے پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے کندھے اچکاتے ہوئے چلنا، آخری چکر 4 چکروں میں رمل نہ کرنا۔ حجر اسود کا یہ تمام جو ہیں یہ سنت ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ حجر اسود کا استعمال کرنا یعنی بوسہ دینا، یا ہجوم کی وجہ سے ہاتھ لگا کر یا اشارہ کر دور سے اشارہ کر کے چوم لینا، یعنی حجر اسود کے مقابل آ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر پڑھے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، یہ اشارہ ہے۔ حجر اسود سے طواف کے ہر چکر کی ابتدا کرنا، طواف کے اختتام کو صحیح شروع کرنے سے قبل حجر اسود کے استلام کرنا، لگاتار تمام چکر پے در پے لگانا، ہر اس عمل سے بچنا جو خشوع و خضوع کے خلاف ہو۔ حالت طواف میں مکروہ امور، حالت طواف میں درجہ ذیل امور مکروہ ہیں۔ طواف کے دوران فضول غیر ضروری بے فائدہ بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا یا خرید و فروخت کے متعلق گفتگو کرنا، ذکر یا طواف بلند آواز سے کرنا، ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔ جس طواف میں رمل اور استباق سنت ہے، اس طواف میں رمل اور استباق کو بلا عذر ترک کرنا، حجر اسود کے استلام نہ کرنا، حجر اسود کے مقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا، طواف کرتے وقت ارکان بیت اللہ پر یا کسی اور جگہ دعا کے لیے کھڑا ہونا، خطبہ کے وقت طواف کرنا، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دعا کے لیے اور یہ مکروہ ہے۔ خطبہ کے وقت طواف کرنا، فرض نماز کی تکبیر و اقامت ہونے کے وقت طواف شروع کرنا، طواف کی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یعنی نماز کی طرح ہاتھ باندھنا۔ حجر اسود کی فضائل، حجر اسود کی فضیلت درجہ ذیل احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے خوبصورت پتھروں میں سے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی پلا دیتے۔ ترمذی، سنن ترمذی کتاب الحج، باب ما جاء فی فضل الحجر الاسود والرکن والمقام، جلد 3 ہے، رقم حدیث 878 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مصیبت زدہ بیمار ان کو یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کو ہاتھ لگائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کتنی تو عظیم اور جو ہے بابرکت جگہ ہیں۔ بہی کی السنن الکبریٰ، ابواب دخول المکہ، باب ما ورد فی الحجر الاسود والمقام، جلد 5 صفحہ نمبر 75، رقم الحدیث 911 ہے۔ حجر اسود پر انگن فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا جن سے یہ دیکھے گا اور بولے گا، اور ہر شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اسے برحق سمجھا اور اس کا استلام یعنی بوسہ دیا۔ سنن ترمذی کتاب الحج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الحجر الاسود، جلد 3، رقم الحدیث 941۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی رکن یمانی کے پاس سے گزرا تو میں نے جبرائیل کو وہاں کھڑے پایا۔ دوسری روایت میں کہ میں جب بھی یہاں سے گزرا جبرائیل امین کو اس حالت میں کھڑے دیکھا کہ وہ اسلام کرنے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ فاقی کی روایت اخبار مکہ میں، جلد 1 صفحہ نمبر 328۔ انشاءاللہ یہ آج تک یہاں تک کافی کرتے ہیں، اس چیز کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ہماری دوسری قسط کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، اور یہ جو میری کتاب ہے حج کے فضائل، مسائل و احکام، اس سے ہم نے یہ تمام احادیث، روایات اور واقعات آپ کو سنائے ہیں، اور مسائل بھی ہم نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی اقساط میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔